بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد موضوع گفتگو ہے غیون کہ آیا زن کو بھی قطع کے مانن حکم کے موضوع میں اخذ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس میں تفریق ہے. ہاں جی، کہ ایک مورد میں زن اور قطع ایک جیسا ہے. کب ہے کہ اگر خود وہی نفس حکم کو ثابت کرنے کے لیے اگر زن کو حکم کے موضوع میں اخذ کرنا چاہے تو پھر یہ محال ہے، کیونکہ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ دو لازم آتا ہے. لیکن اگر اس کا مثل یا ضد حکم اگر کسی اسی موضوع کے لیے ثابت کرنا چاہیں یا کسی دوسرے موضوع کے لیے کوئی حکم ثابت کرنے کے لیے زن کو بطور قطع اخذ کرنا چاہے تو پھر یہ جو ہے یہ اس میں اشکال نہیں ہے. قطع میں اشکال تھا کیونکہ اس سے کیا لازم آتا تھا؟ اجتماع المثلین یا اجتماع الضدین لازم آتا تھا. لیکن یہاں زن میں ایسا نہیں لازم نہیں آتا، یہ محال لازم نہیں آتا. کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر حکم کا دو مرتبہ ہے. ایک حکم انشائی اور واقعی ہوتا ہے، ایک حکم ظاہری کا مرتبہ ہے زن کے مسئلے میں. تو لہٰذا اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ جس حکم پہ زن حاصل ہوا ہو وہ حکم واقعی اور انشائی کا مرتبہ ہو، اور جو حکم اسے زن کے ذریعے سے آپ نے ثابت کرنا ہے جو حکم کے موضوع میں اخذ کر کے وہ حکم ظاہری ہو ہمارے کے. تو لہٰذا اس میں کوئی اجتماع مثلین یا اجتماع الضدین لازم آنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا تھا. تو اس کے بعد کسی نے آ کر جو ہے اس کا جواب دیا تھا. جواب کیا دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ بھائی دیکھو آپ کی بات درست ہے اس وقت ہے کہ اگر وہ حکم واقعی فعلیت تک نہ پہنچے، وہ انشائیت کے مرحلے پر ہو تو پھر آپ کی بات درست ہے. لیکن وہاں پر بھی فرق ہو سکتا ہے کہ جہاں پر حکم انشائی بھی حکم واقعی بھی فعلیت کے مرحلے پر ہو، وہ بھی پھیلی ہوا ہو، اور آپ اس کی جگہ پر زن کے ذریعے سے ایک اور حکم پھیلی کو جو کہ حکم ظاہری کی شکل میں اس کو بھی اگر آپ نے جعل کرنا چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ہی موضوع کے اوپر دو حکم پھیلی جمع ہوگا. ایک حکم واقعی بھی پھیلی ہوگا اور دوسرا آپ نے زن کے ذریعے سے حکم ظاہری کو جعل کرے ایک اور حکم ظاہری بھی پھیلی ہوگا. تو پھر دو حکم پھیلی میں کیا ہو جاتا ہے؟ اجتماع لازم آتا ہے. تو پھر وہی اجتماع المثلین اجتماع الضدین کا مسئلہ یہاں پر بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو نتیجے میں پھر یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ پھر زن اور قطع میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور یہاں پر بھی قطع کی مانند زن کو حکم کے موضوع میں اخذ نہیں کر سکتا ہے، نہ مثل کو ثابت کرنے کے لیے نہ ضد کو ثابت کرنے کے لیے. تو نتیجے میں پھر زن کا حکم کے موضوع میں اخذ کرنا منحصر رہ جائے گا کسی دوسرے موضوع کے لیے کسی اور حکم کو ثابت کرنے کے ساتھ، اور اسی حکم موضوع کے لیے وہی حکم ثابت کرنے کے لیے زن کو بطور قطع اخذ نہیں کر سکتے، اور زن اور قطع میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اس کا انشاءاللہ آج ہم نے جواب دینا ہے، اس کے جواب دینا ہے. قل تو یہ جو قلتا تھا نا، یہ ہم نے کہا تھا قل تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یمکن ان یکون الحکم فعلیا. دیکھو حکم فعلی کے بھی دو مرحلے ہیں. اگر آپ کے پہلے آپ کو قبل از وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ حکم فعلی کے بھی دو مرحلے ہیں. ایک حکم فعلی منجز ہوتا ہے، ایک حکم فعلی منجز. حکم فعلی منجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی فعلیت کے اس کے تمام مراحل ارادہ اور مصلحت اس حد تک مکمل ہے کہ مولا کو آگے بیان کرنا اظہار کرنا لازمی ہے. اس کو یعنی اس فعلیت کے مرحلے پر اس قدر پہنچا، تنجد کے مرحلے پر اس قدر پہنچا ہے کہ مولا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کسی نہ کسی مظہر کی شکل میں آگے تک پہنچائیں. یہ ہے حکم فعلی منجز. لیکن ایک حکم فعلی ہے جو فعلیت تک ہے لیکن ابھی تنجد کے حد تک نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اس کے اندر بعض شرائط ابھی مکمل نہیں ہیں یا بعض موانع ہیں، اس وجہ سے ابھی منجز کے حد تک نہیں ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے حکم میں کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ لو علم به المکلف لتنجز. اگر مکلف کو خود بہت کسی طریقے سے پتہ چل جائے تو پھر اتفاقاً وہ مکلف پر منجز ہو جائے گا. لیکن اگر مکلف کو خود پتہ نہ ہو تو پھر مولا کی ذمہ داری نہیں کہ مکلف تک پہنچائے، کیونکہ ابھی تک وہ تنجد کی اس کے اندر شرائط مکمل نہیں ہے. تو لہذا فعلیت کا دو مرحلہ ہو گیا. ایک حکم فعلیت منجدہ کہ جس کے اندر شرائط مکمل 100% کامل ہیں، ارادہ و مصلحت مکمل ہے، تو مولا کے لیے ضروری ہے آگے تک پہنچ جائے. دوسرا حکم فعلیہ غیر منجدہ ہے کہ جس میں کیا ہے، ابھی تک شرائط مکمل نہیں ہے، فعلیت ہے لیکن تنجد کے اندر پہنچنے کے حد تک ابھی تک اس کے اندر ارادہ اور مصلحت کامل نہیں ہے. تو لہذا مولا اس کو آگے تک پہنچانا مولا کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ اتفاقاً لو علم بھی لتنجز. اتفاقاً مولا کو مکلف کو پتہ چلے تو خود مکلف منجز ہوگا، مکلف کو علم نہ ہو جائے تو منجز نہیں ہوگا. تو لہذا اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں
کہ یہاں پر اگر جو حکم واقعی بھی پھیلی ہے اور ظن کے ذریعے سے آپ نے ایک اور حکم پھیلی کو یاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں اجتماع مثلین لازم آتا ہے۔ کیسے لازم آتا ہے؟ کیونکہ جس حکم پھیلی پر آپ کو ظن ہوا ہے وہ حکم پھیلی واقعی ہے، غیر منجزہ ہو، اور جس ظن کے ذریعے سے آپ نے حکم ظاہری کو جعل کرنا ہے وہ دوسرا حکم ظاہری پھیلی ہے منجزہ ہو۔ تو نتیجے میں فرق کیا رہے گا؟ ہے دونوں حکم پھیلی ہیں، ایک حکم پھیلی ہے غیر منجزہ ہے جس پر آپ کو ظن ہوا ہے، اور حکم کے موضوع میں جس حکم کو ثابت کرنے کے لیے ظن کو اخذ کیا ہے وہ حکم پھیلی ہے منجزہ ہو۔ تو نتیجے میں پھر یہ ایک معمولی مرتبے میں فرق نہیں ہوا۔ اس حوالے سے دونوں حکم پھیلی ہونے کے باوجود منجزیت اور عدم منجزیت میں کیا جاتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے۔ تو اس بنا پر اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین لازم آنا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا بھی یاد رکھنا۔ حاجم کل تو یہ جواب ہمارا یہ ہے کہ یمکن ان یکون الحکم فعلیا، ممکن ہے کہ حکم، کون سا حکم الواقعی، جس پر آپ کو ظن ہوا، یعنی حکم سے مراد یعنی ان یکون الحکم الذی تعلق به الظن، وہ حکم جس حکم سے آپ کا ظن تعلق ہو، جو کہ حکم واقعی آپ نے فرض کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھیلے ہو، لیکن کس طرح پھیلے ہو؟ پھیلے کا مطلب یعنی کیا؟ بمعنی، اس معنی میں حکم پھیلی ہو کہ انہو لو تعلق بالقطع، کہ اگر مکلف کو اس پر ظن نہ ہوتے اور قطع ہو جاتے تو کیا ہونا تھا؟ لتنجزا۔ اگر ابھی پھیلن کیا ہوا ہے؟ مکلف کو حکم کے بارے میں ظن ہوا ہے نا، اگر فرض کرے مکلف کو ظن نہ ہوتے اس پر حکم پر قطع حاصل ہو جاتے تو کیا ہونا تھا؟ مکلف پر منجز ہونا تھا، لیکن چونکہ ظن حاصل ہوا تو پھر منجز نہیں ہوگا، کیونکہ حکم پھیلی غیر منجز ہے۔ تو حکم پھیلی غیر منجز کی صفت کیا ہے؟ اگر آپ کو قطع ہو تو پھر منجز ہو جاتا ہے، اگر قطع نہ ہو تو منجز نہیں ہوتا۔ تو ابھی تک حکم پھیلی تو ہے لیکن منجز نہیں ہوا ہے، اور حکم ظاہری اس کے جگہ پر آپ نے حکم ظاہری کو جاری کیا جو کہ منجز ہے۔ بمعنی انہو لو تعلق بالقطع، کہ فرض کرے اگر اسی حکم پر اگر ظن حاصل نہ ہوتے بلکہ مکلف کو قطع حاصل ہو جاتے علی ما هو علیہ من الحال، اس حال میں کہ جس حال میں یہ حکم ہے، علی ما هو علیہ من الحال، یعنی کہ وہ حکم جو اس حال میں ہے، اس حال میں کا اشارہ کیا ہے؟ وہ ابھی اس مرحلے میں ہے کہ ابھی تک منجزیت کی تمام شرائط کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، منجزیت کی تمام شرائط ارادہ و مصلحت اس حد تک 100% نہیں ہوا ہے کہ مولا کو کسی نہ کسی طریقے سے حکم واقعی مکلف تک پہنچانا کیا ہو جائے؟ ضروری ہو جائے، بلکہ ابھی تک منجزیت کے شرائط کے اندر کمپلیٹ۔ تو لہٰذا اگر اس کے بارے میں مکلف کو قطع حاصل ہو جاتا تو کیا ہونا تھا؟ منجز ہونا تھا، لیکن ابھی کیا ہوا ہے؟ قطع حاصل نہیں ہوا بلکہ ظن حاصل ہوا ہے نا، تو ابھی منجز نہیں ہوا ہے۔ تو پھر بمعنی انہو لو تعلق به القطع لتنجز، یعنی کہ حکم ٹھیک ہے، آپ کو جس حکم پہ ظن ہوا ہے وہ پھیلی تھا، لیکن اس معنی میں پھیلی تھا کہ اگر اس کے بارے میں مکلف کو قطع حاصل ہو جاتے تو پھر مکلف پر منجز ہونا تھا۔ یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ اتفاقاً اگر قطع حاصل ہو جائے تو پھر منجز ہونا ہے، قطع حاصل نہ ہو تو منجز نہیں ہونا ہے۔ واستحق علی مخالفته العقوبہ، اور اگر منجز ہو جاتی تو کیا ہونا تھا؟ اگر فرض کرے اتفاقاً مکلف کو اس کے بارے میں قطع حاصل ہو جاتے اور منجز ہو جاتے تو ہونا تھا، منجز ہونے کی صورت میں پھر اس کے اوپر کی مخالفت کرنے پر استحقاق عقاب آنا تھا نا، لیکن جب منجز نہیں ہوا تو پھر کیا مطلب؟ منجز نہ ہونے کا مطلب ہے کہ استحقاق عقاب بھی نہیں ہوگا۔ ومع ذلك، لیکن اس کے باوجود، کس کے باوجود؟ کہ حکم جس پر آپ کو ظن ہوا ہے وہ حکم فعلی ہے، لیکن اگر قطع ہو جاتا تو منجز ہونا تھا، لیکن قطع حاصل نہیں ہوتا بھی منجز نہیں ہے۔ تو جب منجز نہیں ہوا تو اس صورت میں پھر اس کے باوجود لا یجب علی الحاکم، اس کے باوجود حاکم کے اوپر، حاکم شرع کے اوپر یا مولا کے اوپر واجب نہیں ہے کہ رفع عذر المکلف، کہ مکلف کے عذر کو برطرف کرے۔ مکلف کے عذر کیا ہے؟ یعنی کہ پروردگار مجھے پتہ نہیں تھا لہذا میں کس طرح عمل کرتا۔ مکلف کے عذر کو برطرف کر کے حکم واقعی مکلف تک پہنچانا حاکم کی ذمہ داری کب ہوتا ہے؟ اگر اس کے اندر تنجد کی شرائط 100% مکمل ہوں تو پھر مولا کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مکلف تک پہنچ جائے اور اس کا عذر طاری کرے، لیکن اگر اس کے اندر تنجد کی شرائط ابھی تک 100% نہیں ہے تو پھر مولا کے اوپر اس کو مکلف تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، حاکم تک اس کو جو ہے مکلف تک پہنچانے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک شرائط کمپلیٹ۔ تو لہذا لا یجب علی الحاکم عذر رفع عذر المکلف، یہاں پر حاکم شرعی کو مکلف کے عذر کو دور کر کے حکم واقعی فعلی کو
مکلف تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، برفع جہل ہی، اس کے جہل کو دور کر کے. لو امکن اگر مولا کے لیے ممکن بھی ہوتا، فرض کریں کہ اس کے جہل کو دور کر کے، یہاں جہل سے مراد وہ زن بھی جہل کی شرح میں، یہاں پر آپ جہل کہتے ہیں نا، کہ یہاں گویا کہ مکلف کو زن ہوا ہے تو سمجھو کہ زن بھی گویا قسم کے جہل میں شامل ہے. اور مولا کے لیے اس مورد میں ضروری نہیں کہ اس کے زن کے جگہ پر اس کو اس کے ذہن میں کیا ڈالے، قطع ڈال کر حکم واقعی اس تک پہنچائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے اندر تنجد کی تمام شرائط و فساد نہیں پہنچا ہے. او بجعل لزوم الاحتیاط علیہ، یا یہ کہ مولا اس کے جگہ پر اس کو پر کیا کرا دے، حکم واقعی تمہارے اوپر پھیلی ہونے کی تمام شرائط جب نہیں ہیں، ابھی تک اس کے اندر تنجد کی شرائط و فساد نہیں ہیں، تو پھر مکلف کے لیے نہ اس کے حکم واقعی مکلف تک پہنچانا ضروری ہے مولا کے لیے، اور نہ مولا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مورد میں اس کو پر کیا کرا دے، احتیاط کو ضروری قرار دے. پھر امکن ممکنہ صورت میں جہاں احتیاط ممکن ہو وہاں پر احتیاط کو ضروری قرار دینا بھی مولا کے لیے کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ مولا کیا کر سکتا ہے، بلکہ مولا اس مورد میں حکم ظاہری کو جعل کر سکتا ہے. حکم واقعی کو مکلف تک پہنچانا مولا کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ احتیاط کو اس کے اوپر لاگو کرنا یہ مولا کی ذمہ داری ہے، بلکہ مولا کیا کر سکتا ہے، یہاں پر حکم واقعی جو کہ ابھی پھیلی بھی ہے، منجز نہیں ہوا ہے، اس کو اپنے جگہ پر رکھیں، اور دوسری طرح اس کے مقابلے میں حکم ظاہری امارہ یا اصل کے شکل میں جعل کر سکتا ہے، جو حکم ظاہری کی شکل میں ہے. حج بل یجوز للمولا، بلکہ مولا اور حاکم کے لیے جائز ہے کہ جعل اصل، کہ کسی اصل کو جعل کرے اس حکم فعلی کے مقابلے میں جو کہ ابھی تک منجز نہیں ہوا ہے، او امارت، یا ایک ایسے امارے کو اس کے مقابلے میں جعل کرے کہ وہ امارہ و اصل کی خاصیت کیا ہے، مودیت الیہ تارتن، کہ ایک دفعہ وہ اصل و امارہ کہاں تک پہنچائے گا، مکلف کو اسی حکم تک پہنچائے گا، یعنی وہ حکم پھیلی جس پر آپ کو ظن ہوا ہے نا، جس پر آپ کو ظن ہوا ہے، تو اس ظن کے ذریعے سے مولا کیا کر سکتا ہے، حکم ظاہری جعل کرتا ہے. لیکن وہ ظن آپ کو جس حکم تک پہنچائے، ظن آپ کو فرض کرے وجوب پر ہوا، ممکن ہے کہ وہ ہمارا وہی ظن جس کے ذریعے سے حکم ظاہری ایک وجوب جدید کو جعل کیا ہے، وہ ہمارا آپ کو وہی وجوب تک پہنچائے جو کہ واقع میں بھی ہے. ممکن ہے کہ وہ ہمارا آپ کو عدم وجوب تک پہنچائے جو کہ اس کا ضد ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حکم واقعی تو ابھی پھیلی نہیں ہوا ہے، منجز نہیں ہوا، پھیلی ہے، حکم واقعی ابھی پھیلیت میں ہے لیکن منجز نہیں ہوا ہے، منجز نہیں ہوا ہے، اور مولا نے اس کے جگہ پر حکم ظاہری منجز کو جعل کیا ہے. وہ حکم ظاہری منجز ممکن ہے کہ اس حکم واقعی کے ساتھ مطابقت ہو، حکم واقعی پھیلی وجوب کا تھا اور مولا نے بھی حکم ظاہری کو ظن کے ذریعے سے جعل کیا جو کہ اس کے ساتھ مطابقت ہے. ہو سکتا ہے کہ مولا نے جس امارے کے ذریعے سے حکم ظاہری کو جعل کیا ہے وہ اس پہلے والے حکم واقعی پھیلی کی کیا ہو، مخالف ہو، یہ بھی ممکن ہے. حج تو لہذا یجوز جعل اصل و امارت، مولا کے لیے جائز ہے کہ اس حکم واقعی غیر منجز کے مقابلے میں ایک امارے کو جعل کرے، یا اس حکم فعلی غیر منجز کے مقابلے میں ایک امارے کو جعل کرے کہ موجہۃ الیہ تارتن، کہ وہ امارہ ایک دفعہ مکلف کو اسی حکم اصلی واقعی کے اصل تک پہنچائے گا جو کہ اصل میں وجوب تھا، تو آپ کو بھی ہمارے کے ذریعے سے وجوب سامنے میں آ جائے گا. ہاں جی، وہ الی ضدہ اخری، اور ممکن ہے کہ ہمارا جو مولا نے جعل کیا ہے وہ آپ کو اس کے ضد تک پہنچائے، کہ اصل میں تو وجوب تھا لیکن ہمارا آپ کو کہاں تک پہنچا دے، عدم وجوب تک، حرمت تک پہنچائے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ولا یکاد یمکن، اور بات ممکن نہیں ہے کب، مع القطع، اگر آپ کو ظن نہ ہوتے. یہاں پر فرق اس میں ہے کہ ابھی تو آپ کو کیا ہوا ہے، حکم فعلی غیر منجز پر ظن ہوا نا، حکم فعلی غیر منجز پر آپ کو ظن ہوا ہے، تو جب ظن ہونے کی صورت میں پھر آپ کے لیے مولا کیا کر سکتا ہے، اسی ظن کے ذریعے سے حکم ظاہری جعل کر سکتا ہے جو کہ اس حکم واقعی فعلی کے مقابل مطابق بھی ہو سکتا ہے اور عدم مطابق بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہاں ظن نہ ہوتے، فرض کریں اگر اس مورد میں آپ کو ظن نہ ہوتے بلکہ کیا ہوتے، قطع حاصل ہو جاتا، اگر یہاں اسی ظن کے جگہ پر آپ کو کیا ہو جاتا، قطع حاصل ہو جاتا، تو پھر اس قطع کی صورت میں پھر مولا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس قطع کے مقابلے میں کیا کرے، ایک حکم ظاہری کو جعل کرے کہ جو اس کے ساتھ مخالفت ہو، یہ ممکن نہیں تھا. قطع کی صورت میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اس قطع والے حکم کے مخالف ایک مثل کو جعل کرے، یا قطع والے حکم مخلوق کے مقابلے میں حکم ضد کو جعل کرے، یہ ممکن نہیں. فرق کس میں ہوا، اس میں ہوا. حج ولا یکاد یمکن مع القطع بالحکم، اگر ظن کے جگہ پر اگر آپ کو اسی حکم پر کیا ہو جاتا،
قطع حاصل ہو جاتا تو پھر حکم پر قطع ہونے کی صورت میں مولا کے لیے ممکن نہیں تھا. کیا ممکن نہیں تھا؟ جعل حکم آخر کی ایک اور نئے حکم کو جعل کرے. کون سے حکم کو جعل کرے؟ کہ مثل ہو اسی حکم مقطوع کے ساتھ مثل ہو کہ آپ کو ایک حکم وجوب پر قطع بھی ہو جائے اور مولا ایک نئے وجوب کو جعل کرے جو حکم مقطوع کے ساتھ مثل ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. او ضد ہو یا مولا حکم مقطوع کے ضد کو جو کہ حرمت ہے حکم مقطوع وجوب ہو اور مولا یہاں پر ایک ظاہری طور پر حرمت کو جعل کرے. یہ مولا کے لیے ممکن نہیں ہوتا. کہاں ممکن نہیں ہوتا؟ قطع کی صورت میں. بالفاظ دیگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو قطع و ظن میں فرق یہ ہے کہ جہاں پر ظن ہوتا ہے وہاں حکم ظاہری مولا جعل کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر قطع ہو اس کے مقابلے میں مولا حکم ظاہری کو جعل نہیں کر سکتے ہیں. اگر جعل کرے تو کیا ہوگا؟ یہاں پر اجتماع مثلین لازم آئے گا یا اجتماع ضدن لازم آئے گا. لیکن ظن کے مسئلے میں اگر مولا حکم ظاہری کو جعل کرے جو حکم واقعی کا سبتا برابر آ جائے تو اجتماع مثلین اگرچہ لازم بھی آ جائے لیکن یہاں کوئی مشکل نہیں ہے. اجتماع ضدن ہونے میں کوئی مشکل کیونکہ دونوں کا مرتبہ الگ ہے. ایک مرتبہ حکم فعلی غیر منجز ہے اور دوسرے کا مرتبہ حکم فعلی منجز ہے. اس میں کوئی فرق ہے, اس میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا. کمال آفا. ٹھیک ہے جی. اب آتا ہے ایک اور اشکال یہاں پر, اسی پر ایک اور اسی کے اوپر ہے اشکال, مولا کے مصنف کے اسی رائے پر ایک اور اشکال. ان قلت اگر آپ اشکال کریں, کیا اشکال کریں؟ کیف یمکن ذلک, بھائی کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں پر حکم واقعی بھی پھیلی ہو اور حکم ظاہری بھی مولا اس کے مقابلے میں جعل کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ وحل ہوا الا, کیا اگر کوئی حکم اس کے مقابلے میں جعل کرے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کیا؟ ان یکون مستلزما لاجتماع الضدین او نقیض او مثلین, تو اگر یہاں پر مولا حکم مظنون کے مقابلے میں ایک نیا حکم جعل کرے ہمارے کی شکل میں تو کیا یہ بھی اجتماع مثلین کے اندر داخل نہیں ہوگا؟ کیا یہاں اجتماع مثلین لازم نہیں آ سکتا ہے؟ کیا یہاں پر بھی اجتماع الضدین لازم نہیں آئے گا؟ یہ اشکال ہے مولا مصنف کے اوپر. تو قلت, تو پھر مصنف کا کیا جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں لا بأس, بھائی اجتماع ضدین اور اجتماع مثلین ہر جگہ پر مشکل نہیں ہے. مشکل وہاں اجتماع مثلین مشکل ہوتا ہے کہ جہاں پر دونوں کا مرتبہ واحدہ ہو. اجتماع ضدین وہاں پر محال ہے کہ جہاں دونوں کا مرتبہ ایک ہو, لیکن جہاں مرتبے میں فرق ہو تو نہ وہاں اجتماع مثلین مشکل ہوتا ہے نہ وہاں اجتماع ضدین مشکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لا بأس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی بذاک المعنی, کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر کوئی حکم واقعی فعلی جمع ہو جائے. حکم واقعی فعلی یعنی کون سا حکم فعلی؟ بذاک المعنی, کون سا معنی؟ یعنی کہ عدم غیر منجز. حکم واقعی فعلی تو ہے لیکن حکم واقعی فعلی غیر منجز ہے. حکم فعلی غیر منجز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز. حکم فعلی غیر منجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اتفاق سے اگر مکلف کو اتفاقاً اگر اس حکم پر قطع حاصل ہو جاتے تو کیا ہونا تھا؟ وہی حکم منجز ہونا تھا نا. لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ ظن ہوا ہے. تو جب ظن ہونے کی صورت میں پھر وہ قطع تو نہیں ہوا نا, تو نتیجے میں پھر حکم فعلی غیر منجز ہوگا. وہ منجز کیونکہ اس کا منجز ہونا کس میں منحصر ہے؟ قطع حاصل ہونے کے ساتھ ہے. قطع حاصل ہو جائے تو منجز ہوگا, قطع حاصل نہ ہو تو منجز نہیں ہوگا. تو جب غیر منجز ہو جائے گا تو پھر اس کے مقابلے میں حکم ظاہری منجز کو جعل کر سکتا ہے. ہاں جی. ای لو قطع به من باب الاتفاق غلط, یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہے, کوئی اشکال نہیں ہے کہ ایک حکم واقعی فعلی جمع ہو جائے. کون سا فعلی؟ بذاک المعنی, وہ فعلی جو اس معنی میں, یعنی کہ لو علم به القطع به المکلف من باب الاتفاق لتنجز. حکم فعلی غیر منجز سے مراد یعنی کہ اگر مکلف کو اس کے بارے میں قطع ہو جاتے تو منجز ہو جاتا, لیکن ابھی منجز نہیں ہوا ہے اس معنی میں. تو وہ حکم واقع فعلی غیر منجز جمع ہو جائے کس کے ساتھ؟ مع حکم آخر, کسی دوسرے حکم ظاہری, حکم آخر کا اشارہ حکم ظاہری کی طرف, دوسرے حکم ظاہری کے ساتھ جمع ہو جائے فعلی, اور وہ حکم ظاہری فعلی ہو لیکن فعلی منجز ہو جائے گا. وہ پھر ہے فی مورد ہی, اسی حکم مظنون کے مورد میں. حکم مظنون کے مورد میں کہ جہاں پر آپ کو قطع ہو جاتے تو پھر وہی حکم منجز ہو جاتا, لیکن قطع نہیں ہوا, ظن ہوا, تو وہی حکم آپ کو منجز نہیں ہوگا, بلکہ اس کے مورد میں مولا کوئی دوسرا حکم ظاہری امارے کے ذریعے سے جعل کرے گا, اور وہ حکم ظاہری جو کہ امارے کے ذریعے سے جعل کیا وہ حکم فعلی غیر منجز کے ساتھ جمع ہو جائے گا. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ہاں جی. اب وہ حکم, وہ اس کے مورد میں دوسرا حکم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دوسرا حکم جو اس کے مورد میں جعل ہوا ہے بمقتضى الاصل, وہ دوسرا حکم ظاہری یا اصل کے ذریعے سے مولا جعل کر سکتا ہے.
اول امارہ یا امارے کے ذریعے سے مولا جعل کر سکتا ہے اور وہ پہلے والے حکم کے ساتھ جمع ہو جائیں. ہاں جی. او دلیل یا ایک ایسے دلیل کے ذریعے سے مولا کو حکم ظاہری کو جعل کرے اخذ فی موضوع الظن بالحکم بالخصوص کہ جس دلیل کے اندر مولا کیا کر سکتا ہے ظن کو بطور قید اخذ کر سکتا ہے اسی حکم کے موضوع میں خصوصی طور پر اسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے اسی کے موضوع کے اندر ظن کو بطور قید اخذ کر کے اس ظن کے ذریعے سے مولا حکم ظاہری کو کیا کرے جعل کرے جو کہ حکم واقع فعلی غیر منجز کے ساتھ جمع ہو جائے. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ہاں جی. علامہ سیاتی من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاہری والواقع. اور یہ جو بات انشاءاللہ کہاں آ جائے گا بعد میں آ جائے گا کہ جہاں پر ہم حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان توفیق کرنے کا مسئلہ جو بعد میں انشاءاللہ آئے گا کہ اس مسئلے میں تفصیلاً اس موضوع کو ہم دوبارہ بحث کر لیں گے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام ہمارا یہ ہوا کہ اگر کہیں پر مولا حکم کے موضوع کے اندر ظن کو بطور قید اخذ کرے تو پھر اس میں اگر مرتبے کا معمولی فرق ہو جائے تو پھر اس میں اجتماع مثلین لازم آ جائے یا اجتماع ضدین لازم آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ جعل کر سکتے ہیں لیکن اگر مرتبہ واحد ہو جعل نہیں کر سکتا ہے. نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کو مثلا حکم ظاہری ہے وہ جو حکم مظنون جس پر آپ کو ظن ہوا ہے وہ بھی فعلی منجز ہو تو اس طرح میں پھر آپ حکم ہمارے ظاہری کو منجز کے اس پر جعل نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر حکم واقعی جس سے آپ کو ظن ہوا ہے وہ فعلی منجز نہ ہو فقط فعلی کی حد تک ہو تو پھر اس کے مقابلے میں ایک امارے کو یا اصل کے ذریعے سے حکم ظاہری کو جعل کر سکتا ہے جو کہ اس حکم واقعی ہے غیر منجز کے ساتھ یعنی اجتماع مثلین بھی آ سکتا ہے یا اس کا اجتماع ضدین بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس اجتماع مثلین اور ضدین میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ دونوں کا مرتبہ مختلف ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.